بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپری درجے میں ایمان والے گناہ گار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک سب مسلمان گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول خدا کو مانتے تھے، اس کے باوجود بھی ہماری طرح جہنم میں جل رہے ہو، آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمانوں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرمائے گا کہ اے جبریل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہنم کے دروگا کے پاس جائیں گے۔ جہنم کے دروگا مالک نے جبریل کو دیکھ کر دروازہ کھولا تو گناہ گار مسلمان ان کو دیکھ کر فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت لوگوں کی نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئے گی اور وہ صدائیں بلند کرنا شروع کریں گے اور کہیں گے واہ محمد واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو رو کر کہیں گے کہ اے جبریل، آپ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ پاک کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گناہ گاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں کہ آقا، کہ آپ ہمیں بھول گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام وہاں سے واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اے جبریل، تو نے جو وعدہ لوگوں سے کیا ہے اسے نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبریل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء علیہ السلام کی مجلس میں منبر پر جلوہ فروز ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام کو جب آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے اے جبریل، آج کیسے آنا ہوا؟ جبریل عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گناہ گاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہ گار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور عرض کریں گے اے پروردگار، میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائے گا، اے میرے محبوب، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیے، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبریل ایک اعلان کر دیں گے اے جندیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، جس کا جو بھی واقف ہوگا ہر اس بندے کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں ایک مومن کو پانی کا ایک پیالہ تک بھی پلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے رہائی دے دے گا۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کے 3 لپ بڑھ کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے 3 لپ بڑھ کر جہنم سے نکال دے گا، یعنی
یعنی جیسے آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے آٹا لب بھر کر نکالتا ہے، اس لب میں اس امت کے بے حساب لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے جہنم سے رہائی پائیں گے۔ ان کے جسم کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں کو جنت بھیج دیا جائے گا، اور جہنم میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کی گرم ہوا سے بھی محفوظ رکھے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا سبب ہوں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔